کی پڑھنا حافظہ وسلم محترم قابل قدر ساتھیوں، پاک پروردگار کا بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ قال شاہوں نے انسانیت کی فلاح بہبودی کامیابی اور کامرانی کے لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام کا سلسلہ جاری اور ثانی فرمایا، اور آخری رسول اور نبی تاجدار حرم سرابہ کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قیامت تک رسول مقبول علیہ السلام ہی کی رسالت اور نبوت جاری اور ساری رہے گی، اور شریعت مصطفی ہی کے اندر کامیابی کامرانی رہے گی۔ اس سے ہٹ کر کے کسی طرح کی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں جب گمراہی آتی تھی، پھر انبیاء کرام آتے تھے تو دعوت آتی تھی اور ہدایت آتی تھی، انبیاء چلے جاتے تھے تو دعوت چلی آتی تھی، ہدایت چلی آتی تھی۔ لیکن موجودہ دور میں اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ تعالی شانہ اس امت میں ہر 100 سال کے سرے پر کوئی ایسی شخصیت مبعوث فرماتا رہے گا کہ جو دین میں تر و تازگی کرتی رہے گی۔ وہ شخصیت جیسے کہیں دھول آ جاتی ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا درخت اور پودے کبھی درخت کے پتے وہ بے ٹکڑے سے ہو جاتے ہیں تو اس کو چھان کر کے سلیقے اور طریقے سے کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دین میں جو کچھ رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، اس کے اندر جو کچھ آمیزش کی جاتی ہے عوام الناس کی طرف سے، یا جہلا کی طرف سے، یا فساق و فجار کی طرف سے، یا زمین فروش لوگوں کی طرف سے، تو حق تعالی شاہ نے اس کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ ہر 100 سال کے سرے پر کوئی نہ کوئی مجدد شخصیت جنم لیتی رہے گی اور وہ تجدید کا کارنامہ انجام دیتی رہے گی۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث سے یہ پیشین گوئی ہے۔ جس طریقے سے آپ حضرات کا اور میرا اس بات پر یقین ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، ویسا ہی ہوتا ہے اور ویسا ہو کر کے ہی رہے گا، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ جیسا کہ امم سابقہ میں ہوا کرتا تھا، اس امت میں بھی ایسا ہوتا رہے گا کہ وقتاً فوقتاً کچھ گرد و غبار چھا جایا کرے گا، کچھ ملاوٹ ہو جایا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ شاہ مجددین کے ذریعے سے اس کی تجدید فرماتا رہے گا۔ ہر 100 سال کے اندر مجدد ہوتے رہے ہیں، اور ایک ایسا طریقہ کار اللہ تعالیٰ شاہ کی صحبت میں رکھا کہ آج سے 1440 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے 13 ہجری کے اندر وصال فرمایا، تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ 1427 سال تقریباً گزر رہے ہیں۔ وہ سلسلے چاروں جو خاص طور سے چل رہے ہیں، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، یہ سلسلے رسول پاک علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں، آج تک چل رہے ہیں، اور ان 1427 سال میں ایک صدی نہیں، ایک گھڑی نہیں، ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے کوئی دنیا میں کائنات میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ کوئی اس سلسلے کے اندر کمی رہ گئی ہو، کٹوتی ہو گئی ہو، کسی صدی کے اندر یا کسی گھڑی کے اندر یا کسی ایک منٹ کے لیے کوئی وفات پا گیا اور اس سلسلے کے اندر کوئی دنیا کے اندر اس کا جانشین نہ رہا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلے چاروں رسول پاک اسلام سے لے کر کے آج تک اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے حدیثوں کے اندر سند ہوا کرتی ہے کہ ہر حدیث اپنے استاد کے ذریعے، پھر دادا استاد کے ذریعے، مثال کے طور پر میں نے حدیث پڑھی حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت میاں نذیر حسین صاحب سے، انہوں نے پڑھی حضرت شاہ اسحاق صاحب سے، انہوں نے پڑھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے اسی طریقے سے۔ اور کوئی امت کے اندر آج تک سند حدیث پہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی صدی کے اندر یا سال یا مہینے کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی امت میں ایسا وقت گزرا ہو کہ اس سلسلے کے اندر بیچ میں انقطاع ہو گیا ہو، کٹوتی ہو گئی ہو۔ جس طریقے سے حدیث کے سلسلے منظم چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ سلاسل تصوف کے، سلوک کے، اصلاح کے، تربیت کے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک حدیث آپ حضرات کو گوش گزار کی تھی کہ ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ مجددین بھیجتا ہے۔ مجدد علم ثانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1000 سال یا 10 صدیاں گزر چکی تھیں، اور 11ویں صدی جب آنے لگی اس موقع پر وہ مبعوث ہوئے تھے،
اور مبعوث سے مراد یعنی اس حدیث کی روشنی کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے کمالات کے اظہار فرمایا، ایسے خدمات دین کے انجام دی، تجدیدی کارنامے انجام دیے کہ ان کو ایک مجدد الف ثانی کہا جانے لگا، یعنی آئندہ دوسرے ہزارہ جب شروع ہونے لگا تو انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ تو میرے دوستو یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کسی نہ کسی زمانے میں کوئی نہ کوئی مجدد ہوتے رہے، لیکن یہ سلسلہ سلوک اور تصوف کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مجدد نے آ کر کے اس کے اوپر انگشت اٹھا دی ہو، انگلی اٹھا دی ہو، یہ سلسلے پر کوئی اعتراض کیا ہو۔ یہ چاروں سلسلے الحمدللہ حضور پاک اسلام سے چل رہے ہیں۔ سلسلہ نقشبندی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو شروع ہوا ہے آج تک چل رہا ہے، اور ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا دامت برکاتہ الحمدللہ اس سلسلے کے حامل اور امین ہیں، اور سلوک و تصوف کے الحمدللہ ایک ماہر شہ سوار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ اسی طریقے سے تمام سلسلوں کا حال ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے زمانے گزرے ہیں، ایسی صدیاں گزری ہیں کہ جب بادشاہ سلاطین مسلمان وہاں پر نہیں ہو سکے۔ بہت سی مملکت ایسی تھی، ہندوستان کے اندر بھی آپ اندر جانتے ہیں کہ 800 سال تک تقریباً عموماً حکومت رہی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شروع کی چند صدیاں تو ایسی گزری تھی ابتدا اسلام میں کہ مملکت کے اندر بھی کوئی اسلامی سلطنت نہ تھی، بادشاہ نہ تھے، لیکن نماز تو ہو رہی تھی، زکات تو ادا کی جا رہی تھی، سجدے تو امت محمدیہ کے افراد کر پڑے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا، کس کے ذریعے سے تھا؟ ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں پر کسی علاقے میں علماء اور مفتیان دین کم ہو گئے۔ حضرت حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جے پور میں تشریف لائے، اس وقت میں جہالت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جے پور شہر کی بہت سی مساجد کا دورہ کیا اور بدل کے نمازیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ پورے شہر جے پور میں 2 مسجدیں ایسی ان کو ملی تھی جہاں کے امام قرات صحیح طریقے سے کر لیا کرتا تھا، ایک جامع مسجد مولوی نور اللہ امام دے، ایک اور دوسری مسجد۔ ایک مسجد میں مفتی صاحب تشریف لے گئے، اثر کی نماز میں امام صاحب نے سجدہ سہو کیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی، امام صاحب آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ فرمایا کہ وہ ہوا خاری ہو گئی تھی اس لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ناقض وضو ہے، نماز فاسد ہو گئی، کہ نہیں وہ آواز سے نہیں، وہ تو دھیرے سے خشکی نکلی تھی۔ یہ اس وقت کی جہالت کا عالم ہے۔ تو ایسے تو وقت گزرے ہیں امت میں کہ کسی شہر میں یا بستی میں علماء کا وجود کم رہا یا فقہاء کا وجود کم رہا، لیکن ایسا دور پوری امت میں کبھی نہیں گزرا کہ صوفیاء کرام سے اہل طریقت سے کوئی وقت خالی گزرا ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ فقیہ کی حیثیت سے، مفتی اعظم کی حیثیت سے جانتے ہیں، شیخ الحدیث کے نام سے جانتے ہیں، بادشاہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، یا ایک خواجہ طریقت کے نام سے جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ خواجہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ اسلام تربیت کا کارنامہ انجام دیا ہے، جو امت میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، ہر صدی میں چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ کہلاتے ہیں، ان کے شاگردوں میں خلفاء کے اندر جو سلسلہ چلا ہے، تو آج روئے زمین پر جتنے خاص طور سے بر صغیر میں جتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے مدارس دیوبند ہو، مظاہر سہارنپور ہو، جامعہ احکام نشائے مرادآباد ہو، منبع العلوم ہو، گلاؤدیگا جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں پڑوس کے اور یہاں کے، ان تمام میں تقریباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلفاء میں سے مولانا قاسم، مولانا ندیم، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا شرف التھانی، ان کے شاگرد و تلامذہ کے ذریعے سے آج یہ تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ خانقاہوں کی طرف اگر آپ جائیں گے تو جمعیت علماء کو دیکھ لیجئے کہ حضرت گنگوئی کے خلیفہ حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر آج جمعیت علماء وہ صدقہ ہے، وہ طفیل ہے، وہ برکت ہے، وہ رحمت ہے۔ سلوک و تصوف کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے اب جماعت کی طرف جا کر کے دیکھ لیجئے کہ تبلیغی جماعت الحمدللہ کہ میں 4 سال تک دہلی بغلے والی مسجد کے اندر اس زمانے کے اندر رہا ہوں جب اس وقت تاجدار 5 بڑے ستارے ولایت کے جن کا افق عالم پر ستارہ روشن تھا، اس کا حضرت جی نام حسن صاحب، مولانا اظہار حسن صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی، منشی بشیر احمد صاحب اور مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری اور بقول شخص کے منشی عبداللہ صاحب، یہ بڑے بڑے چوٹی کے افراد وہاں سے 4 سال الحمدللہ میں جوتیاں سیدھے کرنے کی توفیق ہوئی، وہاں کے استنجاء بیت الخلا صاف کرنے کی توفیق میسر ہوئی، وہاں حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان بزرگوں کے سامنے رہ کر کے جو زارہ تلمس دے کر کے میں نے سیکھا اور سمجھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ مولانا اظہار حسن صاحب کے پاس گنگوں سے صاحب آئے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، مولانا اظہار حسن صاحب نے فرمایا بھائی ہمارے یہاں تو جو کچھ بھی آیا ہے وہ گنگوں سے آیا ہے۔ آپ سمجھ رہے گنگوں کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے پیر بھائی بلکہ میرے شیخ مفتی فاروق صاحب میرٹھی، ان سے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی محمود کبھی گنگو گئے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت نہیں۔
فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا گنگوہ کیوں نہیں گئے تو کیا جواب دو گے؟ ہمارے سلسلے کے اکابر طریقت وہاں پر رہے ہیں، ہمارا سلسلہ وہاں جا رہا ہے، ہم اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے اکابر نے جو بھی کام کیا ہے، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم تھے، فاضل تھے، محدث تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کہاں پر پڑھے تھے؟ دارالدیوبند کی چوکھٹ پر انہوں نے فیض حاصل کیا تھا. دارالدیوبند سے شیخ الہند نے اگر وہ درس حدیث نہ دیا ہوتا کیا وہ عالم دین ہوتے؟ پھر آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی تربیت، سلوک و تصوف کی کتنی تھی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گنگوہ کے اندر انہوں نے تقریباً کم و بیش 10 سال اپنے بھائی کی وجہ سے وہ گزارے. اور یہ تک انہوں نے فرمایا ہے، لوگوں کو تو صرف مدینہ منورہ کے خواب یاد رہا جو منقول ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت گنگوہی کے مزار اقدس پر مجھ کو تبلیغی اصول کا انشراح ہوا ہے، استفادہ ہوا ہے. حضرت گنگوہی سے وہ بیت تھے، فیض وہاں اٹھایا تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت و خلافت سے نوازا تھا. اگر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت و خلافت سے نہ نوازتے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، مولانا انعام الحسن صاحب ہوتے، مولانا احتشام الحسن صاحب ہوتے، حافظ مقبول صاحب ہوتے، قاری رضا حسن صاحب ہوتے؟ آپ اندازہ فرمائیے یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسے دوسرے حضرات سلوک و تصوف کے امام تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو جتنا جماعت کے ذریعے سے حلقہ پھیلا اور یہ تمام بڑے دین و ہمارا حضرات بیعت فرماتے رہے پوری دنیا کے اندر، وہ فیض ہے ہمارے اکابر کے اکابر کا. اسی طریقے سے اور دوسری باتیں جتنی چل رہی ہیں تو ہمارے دلوں میں وسعت ہونا چاہیے، فراغت ہونا چاہیے. میں 2 نتیجے سنا دوں. ایک ٹاپ کا، ٹاپ میں میرے ایک دوست آج سے تقریباً 25-27 سال پہلے گئے اور بس اسٹینڈ پہ اترے. ان کو جہاں جانا تھا مدرسہ خلیلیہ میں، تو انہوں نے رکشہ والے سے کہا کہ بھائی چل رہے تو کھڑا جگہ. رکشہ والے نے کہا ٹھہر جا، بنٹی میں سے جیب میں سے پیسے نکال کر کے گنے. کہا کہ میرے پاس تو آج شام پہ کھانے کا انتظام ہو گیا، میرا تو چولہا جل جائے گا، یہ بھوک کا پڑا، اس کو لے جا. ایک دوسرے رکشے والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو لے جا، اس کی آج مزدوری نہیں ہوئی، میرا تو شام کو چولہا جل جائے گا، اس کو لے جا. آپ غور فرمائیے کہ جو جاہل ہے، جو اپنے آپ کو بیچارہ دنیا دار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو فاسق بے نمازی سمجھ رہا ہے، اس کے دل میں تو اتنی گنجائش ہے کہ میرے گھر کا چولہا جل رہا ہے تو اس رکشے والے کا بھی چولہا جل جائے. جو میں کوئی کام کر رہا ہوں اس کا بھی کچھ کام ہو جائے. میں نے بزرگوں سے سنا کہ ایک مرتبہ کسی موقع پر ایک مسلمان کی دکان تھی، کوئی شخص آیا سامان خریدنے کے لیے. اس مسلمان تاجر نے کہا کہ یہودی ہے پڑوسی، اس سے خرید لو سامان. اس نے کہا کہ آپ بھی تو بیچ رہے ہیں. کہ وہ بات یہ ہے کہ میں نے تو آج بکری کافی ہو گئی، ان کے پاس آج کوئی دن سے کوئی گاہک نہیں آیا، ان سے خرید لو. یہودی سے خرید لیا. یہودی نے پوچھا کہ اس دکان پہ جا کر کے تو واپس کیسے آ گیا؟ اس نے بتایا کہ اس نے یہ کہا کہ یہودی کی دکان سے خرید لو، اس کی آج بکری بالکل بھی نہیں ہوئی. یہودی اتنا متاثر ہوا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا. ایک مسلمان کے دل میں اتنا تو درد تھا کہ میری آج بکری ہو گئی ہے، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، اس یہودی کا بھی چولہا جل جائے. میرے دوستوں اب آپ سوچئے، اگر میں یہ سوچوں کہ تمام نیکیاں میں ہی کر لوں، کسی اور کو اجر و ثواب نہ ملے، دین کے تمام شعبے میں ہی انجام دے لوں، کسی دوسرے کو اس کا موقع نہ ملے، ہر طرح کا کام میں ہی کر لوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے. جس طرح صحابہ کرام نے کاموں کو بانٹ کر کے کیا تھا. حضرت زید بن ثابت نے قرآن پاک کی جمع ترتیب کرتے ہوئے یہ نقاب نے قرات کا شوق آگے بڑھایا تھا. عبداللہ بن مسعود اور مسعود خدری ان حضرات نے حدیثوں کو آگے بڑھایا تھا. اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل علی مرتضی ان حضرات نے فقہ و فتاوی کو آگے بڑھایا تھا. اسی طریقے سے آج بھی امت میں کام ہو رہا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع فرمایا تھا تو اس موقع پہ افغانستان اور ایران کے موقع پر جب جماعتیں گئی ہیں تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے خطوط لکھوائے. حضرت مدنی نے اپنے تلامذہ خلفاء کو خطوط لکھ کے بھیجے کہ یہ جماعتیں آ رہی ہیں، مولانا صاحب کی ان کا تعاون کرنا، ان کا تعارف کرانا. آپ اندازہ فرمائیے کہ ہمارے اکابر میں دلوں میں کتنی وسعتیں تھیں کہ ایک دوسرے کا کام کروانا ہے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو فروغ دلوایا اور پڑوس میں خاص طور سے جتنے حضرات کام کو لے کے چلنے والے تھے، آپ حضرات بعد میں سوچتے رہیے گا پوچھ لینے کون کون حضرات تھے، وہ تقریباً سارا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء مجاہدین کا تھا، فیض یافتہ کا تھا. ان اہل خانقاہ نے تبلیغ کو آگے بڑھایا، تبلیغ نے خانقاہ کا تجربہ آگے بڑھایا، مدارس کا ان سے ربط رہا، ان کا مدارس سے ربط رہا. ہمارے اندر یہی گنجائش ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کر کے سارے کام کیا کریں. میں سارا کام کر لوں لیکن اگر وہ کام میں نہیں کر پا رہا دوسرا کر رہا ہے تو مجھے اس کا تعاون کرنا چاہیے، مجھے اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے. مسجدیں اللہ کی ہیں،
یہ کسی ایک تنظیم کی، کسی ایک تحریک کی، کسی ایک انجمن کی، کسی ایک یونین کی، کسی ایک برادری اور سماج کی نہیں ہے، یہ تمام کی ہیں۔ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب کوئی میڈیکل مشورہ ہوتا ہے اسرائیل کا تو وہاں پر ڈاکٹروں کو ہی صرف بولنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں دوسروں کو موقع نہیں مل رہا۔ جہاں نقشہ نویسی سے متعلق، انجینئرنگ سے متعلق کوئی مشورہ ہوتا ہے، انجینئر کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں بول رہا۔ جہاں پر کسی اور موقع کے اوپر کوئی بات ہے، سرکاری بات چل رہی ہے، وہاں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بول رہا۔ علماء کو، مفتیوں کو، قاریوں کو صرف مساجد کے اندر بیان کرنے کے لیے کیا عوام الناس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ علماء کسی ایک تنظیم اور تحریک اور برادری سماج کے نمائندہ نہیں ہوا کرتے، یہ تو العلماء ورثۃ الانبیاء اس آیت، اس حدیث پاک کی روشنی میں انبیاء کرام کے جانشین ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کو اپنی موجودگی کے اندر امامت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت تھی؟ بیان کرنے کے لیے کسی اجازت لینے کی ضرورت تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے علماء کرام وارث ہیں۔ جس طریقے سے قرآن پاک کسی ایک فرقے کا مسلک کا نہیں ہے، جس طرح حدیث کسی ایک مسلک اور فرقے کی نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے دوستوں، علماء کو، مفتیان کرام کو بانٹ کر کے مت رکھو کہ ہمارے حلقے کا ہے تو بولنے دیں، نہیں تو نہیں بولنے دیں۔ ہمارے دل میں وسعت ہونا چاہیے، گنجائش ہونا چاہیے۔ حضرت والا دامت برکاتہ تشریف لائے رہے، ہمیں اور آپ کو سب کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ